رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اچھا، قرآن کی یہ 4 آیات ذرا دیکھیں، ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. موسیٰ کا قصہ. پھر وہ واقعات کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. اللہ حکم دے رہا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو. پھر یہ پورا قصہ چلتا ہے، وہ گائے ذبح کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں. پھر اس قصے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ گائے کے ذبح کرنے کے پیچھے حکمت کیا تھی. کیا کہتے ہیں؟ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، یعنی اس گائے کو جس کو ذبح کیا ہے. دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. تو گویا پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ہمیں آیات میں پہلے بتایا کہ حکم کیا تھا کہ گائے کو ذبح کرو. پھر ہمیں اس کی وجہ بتائی، کیونکہ اس گائے کو ذبح کر کے انہوں نے اس ایک بنی اسرائیل کا کوئی قصہ ہے، کوئی پتہ نہیں کوئی قتل ہوا تھا اور پتہ نہیں تھا کس نے قتل کیا، اس کا قاتل کا پتہ لگانے کے لیے انہوں نے ایک گائے کو ذبح اللہ نے کروایا. پھر اس کو گائے کے حصے سے مقتول کی لاش کو مارا تو اس نے خود اٹھ کے بتا دیا کہ قاتل کون ہے. اس طریقے کا قصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم دیا، آیات میں پہلے بتایا کہ میں نے ان کو حکم دیا کہ ذبح کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے بعد کی آیات میں، آیت نمبر 73 میں جا کے اللہ تعالیٰ نے بتایا، 68 میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، 73 میں اللہ بتاتا ہے کہ کیوں کیا، کیونکہ اس کو قتل کیا، مقتول کی پتہ کرنے کے لیے کہ کس نے قاتل کون ہے. اچھا، اس سے جو ایک حکمت نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں جو احکام ہیں، جو بھی ہے، روزہ، حج، نماز، کوئی بھی کام کرنا، مغرب کے 3 فرض پڑھنے، عشاء کے 4 پڑھنے، روزہ 30 دن رکھنا ہے، کوئی بھی احکام اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس پر آپ نے عمل کرنا ہے. اس کے بعد آپ بے شک اس کے بعد اس کی حکمت تلاش کر سکتے ہیں، لیکن عمل پہلے کرنا ہے. سوچنا یہ نہیں کہ عمل اس بات سے نہیں روک دینا کہ مجھے چونکہ حکمت نہیں سمجھ آ رہی میں نہیں روکوں، نہیں، پہلے آپ نے اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے. اس کے بعد، اور اس کی ظاہری بات ہے، وجہ یہ ہے کہ آپ حکمت کے بنا پر نہیں چل رہے، آپ عمل اللہ کے حکم کی وجہ سے کر رہے ہیں. تو مقصد آپ کو بتانا یہ ہے کہ عقل اپنی استعمال کرنی ہے، لیکن اس طریقے سے نہیں کہ وہ آپ کے کام کو روک دے. اس کی مثال یہی ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر آپ کسی ادارے میں داخلہ لیتے ہیں. اب اس ادارے کے اندر داخلہ لینا آپ کی مرضی تھی، کوئی یونیورسٹی ہو گئی، کالج ہو گیا، کوئی اسکول ہو گیا، کوئی آرمی ہو گئی، کسی بھی ادارے میں آپ داخلہ لیتے ہیں یا کسی ادارے میں آپ کام کرتے ہیں، کسی ہاسپٹل میں، اپنے چوائس سے داخلہ لیتے ہیں. پہلے دیکھ لیتے ہیں، عقل سے سوچتے ہیں کہ اس ادارے میں میں نے داخلہ لینا ہے. آپ سارے اس کے مثبت پہلو، منفی پہلو سب دیکھ لیتے ہیں. یہ سب سوچ وچار کر کے آپ اس کو چنتے ہیں. چننے کے بعد اگر آپ داخلہ لینے کے بعد اسکول میں جا کے آپ کہیں اب میں جب تک نہیں یونیفارم پہنوں گا جب تک مجھے اس کی حکمت نہ پتہ، جب تک نہیں میں یہ پڑھوں گا کورس، جب تک مجھے حکمت نہ پتہ چل جائے اس کریکلم سبجیکٹس، جب تک یہ سبجیکٹس نہیں پڑھوں گا، جب تک اس ٹائم پہ نہیں سو گا، جب تک حکمت نہ، اس طرح تو آپ کو نکال دیا جائے گا. اگر آپ نے پہلے سوچ کے اندر داخلہ لے لیا تو اب آپ اندر جتنے اصول ہیں ان کو فالو کریں گے. اسی طریقے سے اسلام میں بھی آپ سوچ سمجھ کے پہلے اسلام قبول کریں، اس کے بعد جو اندر کے احکام ہے آپ کو اس پر عمل کرنا ہے. بعد میں آپ دیکھیں، میں آپ کو پہلے اس کی اور مثالیں دے دوں. قرآن میں یہ ایک مثال تھی سورہ بقرہ سے کہ پہلے حکم پر عمل کرو، اس کے بعد اس کی حکمت دیکھو. یہ سورہ طٰہٰ ہے، اس کی آیت نمبر 14. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، پس تو میری بندگی کرو، میرے یاد کے لیے نماز قائم کر، اقم الصلاۃ، نماز قائم کر. پھر اللہ نے کہا لی ذکری، میری یاد کے لیے، پھر اس کی وجہ بتائی. اسی طریقے سے سورۃ الروم میں آیت نمبر، بلکہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 90، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شراب، جوا اور آستانے اور پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، ٹھیک ہے، تاکہ تم فلاح نصیب کرو. پھر اس کی حکمت کیا بتائی؟ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈالے. اس میں بھی پہلے حکم دیا، پھر حکمت بتائی. اور پھر اسی طریقے سے سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 میں اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو، پھر اس کی حکمت بتائی. یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی. تو یہ تو کچھ مثالیں تھیں کہ پہلے عمل کرو، پھر اس کی حکمت اس میں دیکھتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں. اب میں جو آپ کو کہہ رہا تھا کہ اسلام کے اندر پہلے آپ نے داخل ہونا ہے یہ سوچ کر، پورے طریقے سے تحقیق کر کے کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، اس کے بعد آپ حکمتوں کے اندر جا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سکھایا؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ وہ واقعہ بھی پیش نظر، جب ابراہیم نے کہا میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان. ذری بات ہے جتنی حکمت آپ چیز کی سرچ کریں گے اتنا دل کا اطمینان ہوگا. لیکن اس حکمت کے پیچھے یہ نہیں چھپا ہونا چاہیے کہ میں کام ہی نہیں کروں گا، نہیں، آپ نے عمل کرنا چاہیے. تو لہٰذا اسلام میں جو سوچ منع ہے وہ یہ ہے کہ ایسی سوچ جو آپ کو عمل سے روک دے. نہیں، آپ نے عمل کرنا ہے، اس کے بعد حکمتیں ڈھونڈتے رہیں. آپ کو آج مل سکتی ہے اس کی حکمت، کل مل سکتی ہے، اگلے سال مل سکتی ہے، قیامت کے دن بھی پتہ چل سکتی ہے. لیکن آپ نے اس ایسے سوچ میں نہیں پڑ جانا کہ اس سے آپ کا عمل ہی روک جائے. عمل کرنا ہے اطمینان کے لیے بعد میں. اور اس طریقے سے اس کی ایک مثال سورہ مائدہ میں بھی ہے، 100 آیت نمبر 112 میں، جب حواریوں نے کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد کرو، جب حواریوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان مومن ہو. انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہیں. تو بس اطمینان کی خاطر چیزوں کے اندر آپ حکمتیں دیکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو کہا اسی ادارے میں داخل ہو جائیں وہ اپنی سوچ سے. لیکن اسلام مطلقاً سوچ نہیں روکتا. کیوں؟ اپنی چوائس سے جتنی بھی چیزیں آپ نے دیکھیں، یہ جتنی بھی داخل ہونے سے پہلے کی چیزیں ہیں، سوچنا زمین و آسمان پر، اللہ کی قدرت پر، سوچ سمجھ کے آپ نے اسلام کو سلیکٹ کرنا ہے. تو جس طریقے سے قرآن نے جہاں ہمیں سوچنے کو کہا، یاد رکھیے یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس کو کہا تھا؟ اپنی قوم سے، مسلمان قوم کو. یہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو کہہ رہا ہے، وہ مسلمان تھے، سارے مسلمانوں کو جو حکم دے رہا ہے کہ نماز قائم کرو. یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والوں، جوا شراب، یہ سب مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ اندر داخل ہو چکے ہیں اس ادارے کے اندر، اس لائف سٹائل کے اندر. مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے نماز قائم کرو، اور کیونکہ یہ فوج. لیکن اگر آپ باہر ہیں اسلام سے اور اب آپ کو اوپن سوچ، اب آپ ریسٹرکٹڈ نہیں ہیں، آپ احکام پہ، اسلام کے اس لائف سٹائل پہ سوچ سکتے ہیں کھل کے. اور اس کی مثال پورا قرآن ہے. قرآن سے آپ جو بھی آیات اٹھا لیں، مثال کے طور پہ سورہ روم کی آیت نمبر 30، کیا یہ لوگ جنہوں نے نبی کی بات کو ماننے سے انکار دیا غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان زمین باہم ملے ہوئے ہیں، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز بنائی، کیا وہ ہماری اس خلاقی کو نہیں مانتے؟ اب سوچو کہ کیوں یہ کس طریقے سے بنا. اسی طریقے سے اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامات درکار ہیں تو عقل سے کام لیتے ہیں. تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں میں، زمینوں کی ساخت میں، ہر چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا رکھے؟ بے شمار نشانی رکھے. اب سوچیں، اسی پورا قرآن بھرا. میں نے کچھ چند آیات آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ بلکہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ انسان جو ہے اندھوں کی طرح پیچھے چلے. اللہ کیا کہتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو ہے کام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پائے. تو یہ اسلام تو کہتا ہے کھلا کر کے سوچو. اسی طریقے سے آگے بھی اللہ تعالیٰ نے مزید آئے تھے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو کہا کہ انہوں نے اپنے مقرر کری ہیں مگر اللہ کافر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. تو اللہ تعالیٰ بے عقل والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے سورۃ یونس کی آیت نمبر 100 میں، کوئی متنفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا. اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے ان پر گندگی ڈال دیتے. تو عقل استعمال کرنی چاہیے اسلام میں. اور اسی طریقے سے بہت ساری زمین کے اندر نشانیاں، جو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل وغیرہ وغیرہ، ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. تو بہرحال یہ آیات ہیں بہت ساری. اور یہ دیکھ لیں سارے کامن ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں، کافر مسلمانوں کے لیے کامن ہے. کافر سوچ سکتے ہیں زمین و آسمان کی خلقت میں، کافر سوچ سکتے ہیں کہ زمین و آسمان کی ساخت، رات دن کا پیمانہ، کشتیوں کا چلنا، دریاؤں سمندروں کی چلتی پھرتی، بارشوں کی، ان پر کافر بھی سوچ سکتے ہیں. اسی طریقے سے اپنے آباء و اجداد کی رسموں پر کافر بھی سوچ سکتے ہیں. اسی طریقے سے اپنی رسموں پر سارے کافر وغیرہ سوچ سکتے ہیں. اسی طریقے سے عقل ویسے تو عقل استعمال کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے زمین کے الگ الگ خطے، ان پہ سب وہ کافر بھی سوچ سکتے ہیں. اسی طریقے سے بجلی کی چمک دکھاتا ہے اور خوف سے تما کے ساتھ آسمان سے پانی برساتے ہیں، ان سب چیزوں پر کافر بھی سوچ سکتے ہیں. لیکن ان چیزوں پر جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نماز قائم کرنا ہے، شراب سے بچنا ہے، یہ ساری چیزیں یہ صرف مسلمانوں کو حکم دیا ہے کیونکہ اب تم داخل اندر ہو چکے ہو. اب تمہیں سوچنا اس حد تک ہے، ایسی سوچ نہیں سوچنی جس سے تمہارا عمل رک جائے. تو یہ اصل بات ہوتی ہے. سوچنا الاؤڈ ہے اسلام میں، اجازت ہے، لیکن سوچ آپ کے عمل نہ روک دے. اور سوچو بھی حکمت پر، تو اس بات سے کام نہ روک دو کہ حکمت مجھے ملی نہیں، پتہ نہیں کب ملے گی، قیامت کے دن نہیں مل سکتی ہے. لیکن اگر آپ داخل ہوئے ہیں تو اپنی مرضی سے داخل ہو، سوچ کے داخل ہو. پھر ایک دفعہ داخل ہو گئے آپ پابند ہو گئے. دنیا کا یہ کامن سینس ہے، یہ کوئی میں آپ کو راکٹ سائنس نہیں بتا رہا. دنیا کے کسی بھی ادارے میں آپ داخل ہو جائیں، اندر جا کے اپنی مرضی کریں، دیکھیں آپ کو کتنی دیر میں وہ باہر نکال دیتے ہیں. تو یہ قرآن بھی
فطرت کی چیز ہے. اسلام بھی فطرت کا دین ہے, کوئی فطرت سے ہٹ کی کوئی چیز نہیں ہے, وہی کامن سینس کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم پر قرآن کی موتی مزید کھولے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.